تو آج اس ولاگ میں ہم بات کریں گے انالیسس کے بارے میں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس میں اب تک کی کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے علی خامنائی کے بارے میں، آیت اللہ علی خامنائی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر تھے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ علی رضا عراقچی جو ہیں وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آیت اللہ علی خامنائی محفوظ مقام پر ہیں اور وہ زندہ ہیں، جبکہ اسرائیل اور دیگر ممالک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کے حملے میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور محفوظ مقام پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پریزیڈنٹ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی محفوظ مقام پر ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ہم بات کریں گے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بینجامن نیتن یاہو، ان کے بارے میں۔ تو ایران نے بیلسٹک میزائلز کے ساتھ بیر شیبہ میں ایک علاقہ ہے اسرائیل میں، وہاں پر بیلسٹک میزائلز کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور اس بیلسٹک میزائل حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے بینجامن نیتن یاہو، وہ ان کا ایک تو گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور ان کے بارے میں یہ تفصیلات دی جا رہی ہیں کہ انہیں بھی جان کا نقصان ہو چکا ہے اور وہ اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ اپڈیٹ ایک دی جا رہی ہے، اب اس کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بہت سے سوشل میڈیا چینلز پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حملے میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اشوک سوین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جو کہ بھارت کے ایک انالسٹ ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے برلن میں اپنے ایئر کرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور وہ اپنا جو ہے اب کیونکہ انہیں جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا ہے، تو جب خطرہ زیادہ بڑھ جائے گا تو وہ اسرائیل کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ بحرین کی ہم بات کرتے ہیں۔ بحرین میں ایران نے بہت سے بیلسٹک میزائلز کے ساتھ حملہ کیا بحرین میں، اور جو یو ایس کی ایئر بیس تھی اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں بھی حملے کیے ایران نے، اور اس کے نتیجے میں جو آئل ریفائنری تھی سعودی عربیہ کی، اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ راست نورا علاقہ ہے سعودی عربیہ میں، جہاں پر یہ آئل ریفائنری تھی سعودی عربیہ کی، تو اس کو مکمل طور پر ایران نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بحرین میں ایئر بیس تھی جو امریکہ کی، اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا ایران نے بیلسٹک میزائل کے ساتھ، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیر شیبہ کے علاقے میں جہاں پر اسرائیلی پرائم منسٹر کی رہائش بھی ہے، تو وہاں پر بھی بیلسٹک میزائلز کے ساتھ حملہ کیا ایران نے، اور اس کے نتیجے میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تفصیلات دی جا رہی ہیں کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس حملے میں۔ تو بیر شیبہ کے علاقے میں یہ حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں بینجامن نیتن یاہو، وہ اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ایران کی جانب سے بہت سے جو حملے ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، تو اشوک سوین جو کہ بھارت کے ایک انالسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے برلن میں ایک ایئر کرافٹ تیار کر لیا ہے، تو جب حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے تو اس ایئر کرافٹ کو اسرائیل میں لینڈ کروایا جائے گا، اور تمام جو آفیشلز ہیں گورنمنٹ کے وہ اسرائیل سے برلن منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہ 2-3 اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ ایک آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں کہ جو ایران کے فورن منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں علی رضا عراقچی، انہوں نے بتایا کہ جہاں تک مجھے علم ہے آیت اللہ علی خامنائی محفوظ ہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ وہ بھی محفوظ ہیں اور انہیں بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کافی سارے کمانڈرز جو ہیں اور گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ محفوظ مقام پر
منتقل ہیں، ایسا کہنا ہے علی رضا عراقچی جو کہ ایران کے فارن منسٹر ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم مزید بات کرتے ہیں۔ فرسٹ ولاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ 28 فروری 2026 کو یہ حملہ شروع کیا گیا ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے۔ تو 28 فروری کے اس حملے کے دوران آیت اللہ علی خامنہئی کو ایسا اسرائیل کا کہنا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ ایران کے آفیشیلز میں سے وزیر خارجہ جو ہیں ایران کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی محفوظ مقام پر موجود ہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، حالانکہ ایران کے آفیشیل جو چینلز ہیں، نیوز چینلز، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، لیکن ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی محفوظ مقام پر موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایران کی جانب سے حملوں میں تیزی کی گئی، اس میں بیلسٹک میزائلز اور دوسری میزائلز، عام میڈیم رینج میزائلز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور اس میں بحرین میں ایئر بیس جو تھی امریکہ کی، اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں راست نورہ کے علاقے میں جو آئل ریفائنری تھی اس کو بھی مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ابھی جو ایران ہے اس نے حملوں میں تیزی کر دیا ہے، کیونکہ کافی سارے نقصانات ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ایران کو، اور اس کے علاوہ جو آفیشیلز ہیں ایران کے ان کی بھی جانیں گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ایران نے حملوں میں تیزی کر دی ہے۔ تو ایران نے اس کے بعد حملوں میں بہت زیادہ تیزی دکھائی، اور امریکہ کی بہت سی ایئر بیسز کو ایران نے ٹارگٹ کیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ اپڈیٹس کے مطابق بحرین میں ایئر بیس جو تھی امریکہ کی، وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس اور چین مکمل طور پر اس جنگ میں کود چکے ہیں، کیونکہ MiG 29 طیارے جو ہیں وہ روس کے ہیں اور وہ ایران کی فضاؤں میں ابھی چکر لگا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے چلیں کہ امریکہ کے 3 F-15 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ایران نے گرا دیے ہیں۔ کویت میں ابھی ریسنٹ ایک F-15 گرا ہے، تو ایران نے 3 طیارے جو ہیں وہ گرا دیے ہیں امریکہ کے F-15 فائٹر جیٹس۔ تو انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق روس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں کود چکا ہے، اور اس کے علاوہ چین نے بھی چین کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دس اٹیک از ٹوٹلی اگینسٹ دا انٹرنیشنل لا، کہ جو اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا وہ مکمل طور پر انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، جو ایران پر اٹیک کیا گیا تھا۔ تو ادھر چین اور روس جو ہیں، ان کے رشیا اینڈ چائنا، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے جنگ میں یہ کود پڑے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کود پڑے ہیں۔ تو یہاں پر ابھی ہم اگین بتاتے ہیں، بحرین میں جو ایئر بیس تھی امریکہ کی، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں آئل ریفائنری جو تھی وہ بھی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ تو 28 فروری 2026 کو یہ اٹیک شروع کیا گیا، جوائنٹ اٹیک تھا ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ تو اس میں جو ہے اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ آیت اللہ علی خامنہئی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس حملے میں، جبکہ ایران کے آفیشیل جو ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، لیکن ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس بات کی تصدیق ابھی نہیں کر رہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنہئی وہ محفوظ مقام پر ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ایسا کہنا ہے ایران کے وزیر خارجہ ان کے فارن منسٹر علی رضا عراقچی کا۔ ان کے مطابق آیت اللہ علی خامنہئی ابھی محفوظ مقام پر ہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، ایسا کہنا ہے وزیر خارجہ ایران علی رضا عراقچی کا۔ لیکن اس کے بعد ایران پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد ایران نے
حملوں میں تیزی کر دی اور قطر، بحرین، سعودی عربیہ اور عراق میں تو کافی مقامات پر جہاں پر امریکہ کی ایئر بیسز تھی ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ ابھی ریسنٹ اپڈیٹس کے مطابق جو ہے بحرین کے اندر جو امریکہ کی ایئر بیس تھی اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے۔ ایران نے بیلسٹک میزائلز کا یوز کیا اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں بھی آئل ریفائنری جو تھی راس پنورا کے علاقے میں وہ بھی ایران نے تباہ کر دی۔ ابھی ایران جو ہے وہ مسلم کنٹریز پر اٹیک کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسلم کنٹریز یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، انہوں نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایئر بیسز ہیں یہاں پر موجود امریکہ کی۔ تو ایران نے اسی وجہ سے ان ممالک کو ٹارگٹ کیا اور ایئر بیسز جو تھیں امریکہ کی ان کو ٹارگٹ کیا۔ تو اس کے علاوہ ابھی ایران نے اس چیز کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ ابھی جو گلف کنٹریز ہیں ان میں شاہی مقامات کو بھی اب نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ایک ویڈیوز کافی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ برج خلیفہ کے قریب یہ ایک میزائل گرا ہے، تو سعودی عربیہ کو بھی کافی نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا۔ دبئی، اس کے علاوہ کویت وغیرہ، ان تمام کنٹریز میں کافی نقصان ہوا ہے۔ ایران نے بہت سے بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ داغے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، اور جو امریکہ کی ایئر بیسز تھیں ان کو بھی بہت زیادہ نشانہ بنایا، اور بحرین میں جو ایئر بیس تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، امریکہ کی جو ایئر بیس بحرین میں موجود تھی۔ تو اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیر شیبہ میں ان کی ایک رہائش تھی، تو وہاں پر ایران نے بیلسٹک میزائلز کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ابھی غیر مصدقہ تفصیلات ہیں، لیکن ان اطلاعات کے مطابق جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پرائم منسٹر ہاؤس پر بھی کافی سارے میزائل مارے گئے، اور ان کی وہ جو آفیشیل رہائش تھی اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلین سٹیز تھے جیسے کہ حائفہ، اس کو بھی مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو ایران اس وقت ایران کی طرف سے حملوں میں بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے۔ ایران میں ابھی کچھ ویڈیوز میں ایسا دکھایا گیا کہ ایران نے اپنی مساجد پر اور اپنے کافی ساری مقامات پر ریڈ فلیگز لگانا شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک ریونج کی علامت ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ ایران کی جانب سے ایک دشمن کو چکمہ دینے کے لیے یہ چیز دکھائی جا رہی ہو کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں اس دنیا میں نہیں رہے، اور ایران ابھی بدلے کی آگ میں جو ہے میزائلز پر میزائلز داغے جا رہا ہے۔ تو ایران کے جو آفیشیل نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی اس دنیا میں نہیں رہے، اور لیکن جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آیت اللہ علی خامنائی ابھی تک زندہ ہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ ان کا ایسا کہنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ایران کے سپریم لیڈر محفوظ مقام پر ہیں، انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ آیت اللہ علی خامنائی کو علی رضا عراقچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کا ایسا کہنا ہے۔ تو سعودی عربیہ کی آئل ریفائنری مکمل طور پر ڈسٹرائی ہو چکی ہے۔ ابھی یہاں پر مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایران کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پھر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز، اگر ایران کے خلاف ہیں اسرائیل اور امریکہ، اور اگر اسرائیل کو اور امریکہ کو ایئر بیسز کے لیے جگہ دی ہوئی ہے گلف کنٹریز میں، تو اس کا صاف طور پر مطلب یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ ایران کے بجائے اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ایران کا ساتھ دینے کے بجائے، یعنی کہ ایک مسلم کنٹری کا ساتھ دینے کے بجائے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، اور ابھی تک
ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں اور فلسطین میں کتنے لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، کتنے بچوں کو، کتنے بوڑھوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود جو گلف کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اور مسلم کنٹریز ہیں، وہ ایران کا ساتھ دینے کے بجائے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ وہ ایران کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پھر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کافی ساری اپڈیٹس اور بھی آ رہی ہیں۔ تو اشوک سوین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اگین ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، جو کہ اشوک سوین جو کہ بھارت کے ایک ملٹری انالسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ برلن میں اسرائیلی گورنمنٹ نے ایک ایئر کرافٹ جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو جو اسرائیل کے گورنمنٹ افیشیلز ہیں وہ برلن سے ایئر کرافٹ کو منگوائیں گے اور لینڈ کروائیں گے اور اس میں بیٹھ کر برلن چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسرائیل میں بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ ایران میزائلز پہ میزائلز مارے جا رہے ہیں، اور جو اسرائیل کے گورنمنٹ افیشیلز ہیں وہ اس وقت اسرائیل کو چھوڑنے جا رہے ہیں، اور برلن میں ایئر کرافٹ ایک انہوں نے تیار کروا رکھا ہے۔ جب حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے تو وہ اس ایئر کرافٹ کو منگوائیں گے، اسرائیل میں لینڈ کروائیں گے اور اس میں بیٹھ کر پھر برلن کا سفر کریں گے۔ ایسا کہنا ہے اشوک سوین جو کہ بھارت کے ایک ملٹری انالسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے، انہوں نے ٹویٹر پر یہ ٹویٹ کیا ہے۔ تو 28 فروری 2026 کو یہ حملہ شروع کیا گیا ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اور ابھی تک یہ انالیسس 2 ہے اس وار کا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک انالیسس کیا ہے، اس میں 1 سے 2 دنوں کی یہ انالیسس تھا۔ اس کے علاوہ آج جو انالیسس ہے یہ آج کے دن کا ہے، اور اس سے پہلے جو رات گزر چکی ہے اس کے حالات و واقعات ابھی تک آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ MiG-29 جو کہ روس کے ہیں، وہ ایران کی فضاؤں میں ابھی چکر لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کویت میں ایک ایئر کرافٹ F-15 جو ہے امریکہ کا وہ گرا ہے، اور اس کے علاوہ ٹوٹل 3 ایئر کرافٹ جو ہیں F-15 وہ امریکہ کے ابھی تک گر چکے ہیں۔ تو جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اس F-15 کے بارے میں کہتے ہیں برانڈ نیو بیوٹیفل F-15۔ تو یہی برانڈ نیو بیوٹیفل F-15 جو ہیں یہ 3 تباہ ہو چکے ہیں، اور ایران نے 3 F-15 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن میں اسرائیل نے میزائلز مارے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن میں بھی میزائلز بدلے میں مارے ہیں اسرائیل میں، اور اس کے علاوہ یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ ابھی حزب اللہ اور حماس بھی جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ تو یمن پر جب حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، تو جواب میں یمن نے بھی کافی سارے میزائلز کے نشانے لگائے اسرائیل میں، اور اس کے علاوہ یہ ابھی جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ ابھی یمن، حماس اور حزب اللہ وغیرہ وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اس جنگ میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روس اور چین، ان کے رشیا اینڈ چائنا، وہ بھی باقاعدہ طور پر اس جنگ میں اتر چکے ہیں۔ تو رشیا کے MiG-29 کیونکہ ایرانی فضاؤں میں چکر لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روس ہے وہ مکمل طور پر اس جنگ میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ، انہوں نے بھی اس بات کا یہ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل کا حملہ ہے ایران پر، اسرائیل اور امریکہ کا حملہ جو ہے ایران پر، وہ مکمل طور پر انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے۔ ایسا چین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹلی جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں اتر چکے ہیں اس وقت چین اور روس، کیونکہ روس کے جو MiG-29 ہیں وہ ایرانی فضاؤں میں اس وقت چکر لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ $200 بلین کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا جا چکا ہے امریکہ کا ایران کی جانب سے۔ ایران اس وقت بیلسٹک میزائلز کا جو ہے استعمال کرتا جا رہا ہے،
اور اور اس میں کافی سارا اپنا نقصان ہو چکا ہے۔ امریکہ کو انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، امریکہ کو بہت سی ایئر بیسز کو مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے ایران نے۔ اس کے علاوہ ابھی تک ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن کی گئی اس کے نتیجے میں بہت سے امریکی فوجی جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ تقریباً 560 امریکی فوجی جو ہیں اب تک مارے جا چکے ہیں۔ تو ایران کی جانب سے حملوں میں بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے۔ تو اس میں ابھی جو ہے ابھی تک جو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اگر ہم دیکھیں جان کا نقصان، تو اس میں جو ہے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ اس میں ایران کے بہت زیادہ آفیشیلز جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے حملے میں۔ لیکن اگر ہم اس کے علاوہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو ان میں سے آفیشیلز جو ہیں ان کی کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی، لیکن ایران کے بہت سے آفیشیلز جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جن میں IRGC کے کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آفیشیلز جو ہیں ایران کے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ لیکن آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں ابھی تک مکمل تصدیق نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی تو ان کی جو پکچر ہے وہ بھی ابھی تک سوشل میڈیا پر آ چکی ہوتی۔ لیکن ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی تک ایرانی سپریم لیڈر مکمل طور پر محفوظ ہیں اور اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسا کہنا ہے ایران کے فورن منسٹر علی رضا عراقچی کا۔ اس کے علاوہ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایران میں ابھی سرخ پرچم جو ہیں وہ لہرانا شروع کر دیے گئے ہیں، اور سرخ پرچم آپ جانتے ہیں ایز اے ریونج جو ہے یہ لہرائے جاتے ہیں۔ تو ایران میں کافی مقامات پر سرخ پرچم جو ہیں وہ لہرائے جا چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایران جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنائی کی ڈیتھ کا بدلہ لے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ ایران کی جانب سے ایک موٹیو ہو، ایک موو ہو کہ انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی کی ڈیتھ کا ڈرامہ رچا کر ابھی اسرائیل اور امریکہ پر بہت سے حملے کرنے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل مسلسل جو ہیں غزہ اور فلسطین میں اور ایران میں بہت سے جو ہے حملے کر رہے ہیں، اور ایران پر بھی کافی سینکشنز بہت زیادہ لگائی جا چکی ہیں۔ تو ایران ان سینکشنز کو ہٹانے کے لیے ابھی ہو سکتا ہے کہ سپریم لیڈر کی ڈیتھ کا بہانہ رچائے اور جو ہے بہت زیادہ میزائل کے ساتھ ایئر بیسز کو تباہ کرے، کیونکہ جو ایران ہے وہ تو ڈائریکٹ جو ہے امریکہ پر اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو ایران کے آس پاس جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان میں کیونکہ امریکہ کی ایئر بیسز موجود ہیں، تو ان ایئر بیسز کو جو ہے ٹارگٹ کر کے ایران جو ہے اپنا بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ ایران میں بہت زیادہ انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فارڈو اور نتانز نیوکلیئر بیسز ہیں جو ایران کی ان کو بھی کافی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، لیکن امریکہ اور اسرائیل اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ان نیوکلیئر سائٹس کو باہر سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو اندر سے ہی تباہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایران کے ان نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے کے لیے بہت بار اسرائیل اور امریکہ نے کوشش کی ہے، لیکن وہ اتنی مضبوطی سے ان کو تعمیر کیا گیا ہے کہ ان نیوکلیئر سائٹس پر کسی قسم کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو بحرین، سعودی عربیہ، کویت، اس کے علاوہ UAE میں کافی سارے مقامات پر جو ایئر بیسز موجود تھیں امریکہ کی، ان کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا ہے ایران نے۔ تو ابھی ریسنٹ اپڈیٹس کے مطابق بحرین میں جو ایئر بیس تھی US کی، اس کو مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے ایران نے بیلسٹک میزائلز کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ ابھی ہم بات کرتے ہیں اوکے تو
تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے ہیں، تو اپڈیٹس کافی ساری موجود ہیں ہمارے پاس۔ اشوک سوین جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے جو گورنمنٹ افیشیلز ہیں وہ اسرائیل کو ابھی چھوڑنے کے در پہ ہیں، کیونکہ اسرائیل میں کافی سارے میزائلز اٹیکس ہو رہے ہیں اور حالات جو ہیں کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل سے۔ تو جو اسرائیل کے گورنمنٹ افیشیلز ہیں انہوں نے برلن میں ایک گورنمنٹ ایئر کرافٹ اس کو تیار کر رکھا ہے، تو جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو جو ہے جو اسرائیل کے افیشیلز ہیں وہ اسرائیل کو چھوڑ دیں گے اور برلن شفٹ ہو جائیں گے۔ تو ابھی یہ تھوڑا سا یہاں پہ لائیو جانے میں تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے، تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اوکے، تو ابھی ہم مزید بات کرتے ہیں کہ 28 فروری 2026 کو یہ حملہ شروع کیا گیا ایران اور اسرائیل کی جانب، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اور ایران پر یہ حملہ کیا گیا جس میں ایک ایلیمنٹری اسکول کو بھی، گرلز ایلیمنٹری اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ کافی سارے مقامات کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بہت سے ایران کے گورنمنٹ افیشلز جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیل کی جانب سے اور جو پریزیڈنٹ امریکہ کے ان کی جانب سے بھی اس بات کا جو ہے دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، فورن منسٹر ہیں علی رضا عراقچی، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی محفوظ مقام پر ہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، اور وہ اپنے جو فرائض ہیں وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسا کہنا ہے ایران کے وزیر خارجہ علی رضا عراقچی کا، لیکن ایران کے آفیشیل نیوز چینلز نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، رپورٹ کیا ہے، تصدیق نہیں کی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کی ڈیتھ کا، یا ان کی کوئی پکچر یا ویڈیو جس سے یہ ثابت ہو کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں 28 فروری 2026 کے حملے میں۔ تو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی ابھی زندہ ہیں اور محفوظ مقام پر ہیں، لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی اٹیک میں آیت اللہ